فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ۔ قسط 23، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، میم دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ نشست کا آخری افسانہ وحشی سعید صاحب کو پڑھنا تھا۔ سعید صاحب نے بغیر کسی تمہید کے افسانہ پڑھنا شروع کیا۔ افسانہ کا عنوان وہ زلیخا تھا۔ افسانے کا پہلا ہی اقتباس قاری کو چونکنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ جب میں اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر لال چوک میں کھڑا ہوا تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ ہماری سوچ ہے یا حقیقت؟ افسانے کے مرکزی کردار زلیخا اور یوسف ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب کھنچتے جا رہے ہیں، قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے دور ہی رہتے ہیں۔ یوسف کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے جہاں وہ ایک حسینہ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یوسف کو وہ حسینہ اتنی بھا جاتی ہے کہ اسے اپنے شہر لوٹنے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی، لیکن ایک دن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب اپنے شہر جانا ہی ٹھیک رہے گا، جہاں زلیخا اس کے انتظار میں تڑپ رہی ہے۔ دونوں کے ملنے کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو زلیخا کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ پڑتا ہے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا کرے۔ زلیخا نے کہا، یوسف تم مجھے عزیز ہو، لیکن جس رشتے میں ہم بننا چاہتے ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ افسانے کا اختتام پھر اسی جملے پر ہوتا ہے جس میں یوسف یہ کہتے ہوئے دیوانہ وار پھرتا ہے۔ لال چوک میں جمع لوگوں کا ہجوم کیا اب بھی مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے اپنا سر دھڑ سے کیوں الگ کیا؟ افسانہ ختم ہونے کے بعد ارشاد شمسی نے برجستہ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ افسانہ رومانی کیفیت سے بھرپور ہے، لیکن افسانہ کا اختتام سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ڈاکٹر معروف شاہ نے افسانہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ افسانہ روایت سے ہٹ کر تخلیق کیا گیا ہے۔ اس میں معنوی ربط پیدا کرنے کے لیے کرداروں کی نفسیات کو سمجھنا لازمی ہے۔ زلیخا اور یوسف علامتی کرداروں کے طور پر برتے گئے ہیں۔ جہاں پہلے زلیخا یوسف کو چاہتی تھی، لیکن ملنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ زلیخا نے صاف لفظوں میں انکار کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے افسانہ میں موجود ایک کلیدی جملہ، یہ ہماری سوچ ہے یا حقیقت، پر زور دینا لازمی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا کہ استاد محترم مرحوم پروفیسر مجید مزمر علامتی افسانہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ علامتی افسانہ نے اظہار کی سطح پر عصر جدید کی پیچیدگیوں کا ساتھ دیا، فارمولہ زدہ کہانی کا کلا کما کر دیا، اور سطحی رومانیت اور کھوکھلی جذباتیت کے ساتھ ساتھ خارجیت، وضاحت پسندی اور برہنہ مقصدیت کا انہدام کر کے
ادبی اقتدار کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ استاد محترم کے نظریے کے مطابق سعید صاحب کا افسانہ ایک مکمل اکائی کے طور پر ابھرتا ہے، جہاں سطحی رومانیت سے افسانہ مبرہ ہو کر ایک نئے ڈائمنشن کی طرف گامزن ہے۔ ڈاکٹر بلال احمد نے کہا کہ زلیخا ہماری زمین کا استعارہ ہے اور یوسف اس کی خوشحالی کا اشارہ ہے۔ صاحب صدر نے کہا کہ علامتی افسانوں کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں اشاروں اور کنایوں میں حساس موضوع کو سمیٹا جا سکتا ہے، اور اس کی بڑی مثال سعید صاحب کا افسانہ وہ زلیخا ہے۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔